بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہواری ختم ہونے پر جمع کب جائز ہے؟ عورت کی ماہواری کے ختم ہونے پر غسل سے پہلے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، عورت کے ماہواری سے پاک ہونے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر حیض بھی پوری مدت یعنی 10 دن میں ختم ہوا ہے تو خون منقطع ہوتے ہی غسل سے قبل عورت سے مجامت درست ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد ہم بستری کریں، اور اگر 10 دن سے پہلے ماہواری ختم ہو گئی، مثلا 6-7 روز میں، اور عورت کی عادت بھی 6 یا 7 روز کی تھی، تو خون کے موقوف ہوتے ہی ہم بستری درست نہیں، بلکہ حیض ختم ہونے کے بعد جب عورت غسل کر لے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے جس میں غسل کر کے کپڑے پہن کر نماز شروع کر سکے، اس کے بعد مجامت درست ہوگی۔ اور اگر عادت کے ایام سے پہلے ہی خون بند ہو گیا ہو، اس صورت میں عادت کے ایام مکمل ہونے سے پہلے ہم بستری جائز نہیں۔ ممکن ہے کہ وقتی طور پر خون بند ہوا ہو اور دوبارہ لوٹ کر آ جائے۔ ناظرین، صورت مسئولہ میں مذکورہ خاتون کی عادت اگر 4 دن تھی اور 4 دن کے بعد خون بند ہو گیا تو ایسی صورت میں 6 دن اس سے ہم بستری کرنا جائز تھا، اس میں کوئی قباحت نہیں، اگرچہ اس نے اب تک غسل نہیں کیا تھا، لیکن ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے کہ اس صورت میں نمازیں قضا ہو گئیں۔ اور اگر اس خاتون کی عادت زیادہ دن کی تھی اور 4 دن میں ہی خون رک گیا تو اس صورت میں شوہر کے لیے عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہم بستری کرنا جائز نہیں تھا۔ البتہ اگر 4 دن بعد خون رک گیا اور اس کے بعد 10 دن کے اندر بالکل نہیں آیا تو ہم بستری کرنے کی وجہ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوا، توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ کیا حیض ختم ہونے کے بعد غسل کیے بغیر میاں بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی ہے؟ آج کا ہمارا مسئلہ ہے حیض کے بند ہونے کے کتنی دیر بعد بیوی سے ہم بستری جائز ہے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کا علم ہونا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ لا علمی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیوی سے ہم بستری کے باوجود، جو کہ ایک جائز عمل ہے، اس کے باوجود وہ اپنے سر گناہ مول لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں ماہواری یعنی حیض کے بعد کب سے ہم بستری کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس مسئلے میں ہماری شریعت اسلام کیا کہتا ہے۔ محترم ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 10 دن مکمل ہونے کے بعد حیض کا خون آنا بند ہوا تو ایسی صورت میں خون بند ہوتے ہی ہم بستری جائز ہے، بغیر غسل کیے بھی، مگر مستحب، افضل اور بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد ہی ہم بستری کریں۔ لیکن اب جو مسئلہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر 10 دن سے پہلے ہی کسی عورت کو خون آنا بند ہو گیا جبکہ اس عورت کی ماہواری کی عادت 10 دن کی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو 10 دن ہی مکمل کرنا پڑے گا۔ 10 دن سے پہلے خون بند ہونے کے بعد عورت غسل بھی کر لے گی تو بھی اس عورت سے ہم بستری جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی عادت ہر مہینے 10 دن کی ہے، لہٰذا ایسے میں 10 دن ہی ان کو مکمل کرنا ہوگا۔ پھر 10 دن مکمل ہونے کے بعد چاہے تو وہ بغیر غسل کے بھی ہم بستری کر سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ کہ غسل کر کے ہم بستری کریں۔ ناظرین، جنابت میں 3 دن تاخیر کرنا کیسا ہے؟ غسل واجب میں جس قدر جلدی طہارت حاصل کر لی جائے بہتر ہے، تاہم نماز کے وقت تک تاخیر کرنے سے گناہ نہیں ہوگا، اور اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے جائز نہیں ہے،
اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، لہذا غسل جنابت میں 3 دن تک تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، اور ان دنوں میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو قضا کرنے کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا بھی ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اگر دوران نماز کسی عورت پر ماہواری آ جائے تو کیا وہ نماز ادا ہوگی یا اس کی قضا واجب ہے؟ اگر کسی عورت کو فرض نماز پڑھتے ہوئے ماہواری آ جائے تو اس کے لیے وہ نماز معاف ہے، اسی وقت سے نماز ختم کر دے، اس کو مکمل نہ کرے۔ اس حالت میں نماز جاری رکھنا جائز نہیں ہے، نہ ہی وہ نماز ادا سمجھی جائے گی، اور پاک ہونے کے بعد اس کی قضا بھی لازمی نہیں ہوگی۔ اور اگر نفل یا سنت پڑھتے ہوئے ماہواری شروع ہو جائے تو اسی وقت سے نماز ختم کر دے، اس کو مکمل نہ کرے، لیکن پاک ہونے کے بعد اس کی قضا پڑھنا لازم ہوگا۔ ناظرین، حیض کے دنوں کی گنتی کا کیا حکم ہے؟ حیض کے دنوں کی گنتی کرنا عورت پر لازم ہے تاکہ پاکی اور ناپاکی کے احکام کا لحاظ رکھ کر جس وقت غسل فرض ہو اس کا اہتمام کرے کہ اسی پر عورت کی نمازوں کا دار و مدار ہے۔ ناظرین، غسل کا مسنون طریقہ: ترمیم نیت کرے، بسم اللہ سے ابتدا کرے، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئے، جسم پر جہاں کہیں نجاست ناپاکی لگی ہو اسے دھو لے، پھر وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں کو آخر میں غسل کے بعد دھوئے، 3 بار سارے جسم پر پانی بہائے، پہلے دائیں کندھے کی طرف سے پانی بہائے، پھر بائیں کندھے کی طرف سے پانی بہانے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالے۔ وضو کرتے وقت اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے۔ غسل واجب کی صورت میں جسم پر لگی ہوئی نجاست کو پہلے دھونا سنت ہے۔ شاور، ٹوٹی، نل اور ٹب وغیرہ کے ذریعے غسل کرنے کے لیے پہلے اچھی طرح کلی کرے اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈالے، اور پھر پورے بدن پر کم از کم 1 مرتبہ اس طرح پانی بہائے کہ بدن کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے، تو غسل کے واجبات ادا ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام تر گناہوں سے محفوظ رکھے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔